یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، حقوق العباد کا آغاز رسول اللہ کی ذات سے ہو، کیونکہ اشہد ان محمدن عبد، آپ اللہ کے عبد ہیں۔ حقوق العباد کا آغاز نبی علیہ السلام کی ذات سے ہو، پہلے آپ کے حق ہے امت پر کہ آپ کے حقوق ادا کریں۔ آپ کے حقوق کے بعد جن ہستیوں کے حقوق ہم پہ لازم اور ضروری ہیں، سب سے پہلے نبوت کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد وہ والدین کے حقوق۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اس کا یہ امر ہے، اس کا یہ حکم ہے، یہ عبادت صرف اللہ کی ہو، اور دوسرا اس کا حکم یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، احسان و نیکی ہو۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ والدین کے لیے یہ حکم ہے کہ اعدلوا بین اولاد، کہ اپنی اولاد کے درمیان وہ انصاف کرے، اور وہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ عدل سے بھی اوپر کا درجہ جو احسان ہے، اولاد پہ ضروری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والد زیادتی کرتا ہے، والدین ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ نہیں، وہاں زیادتی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ نہیں، پھر بھی وہ آپ نے نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی آپ عدل لے کے بیٹھ جائے کہ باپ نے جو کہ ظلم کیا ہے میں بھی ظلم کروں، باپ نے جھڑکا ہے میں بھی جھڑکوں گا، باپ نے توہین کیا ہے میں بھی توہین کروں گا، نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اپنے ہر حال میں حسن سلوک کرنا ہے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کا امر ہے۔ اس حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے کہ ان کا باپ کفر میں ہے، اور اپنے کفر میں اپنے مذہب میں انتہائی متشدد، اور ان کے مذہب کا مین ان کا قائد ہے، لیڈر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قدم قدم پہ باپ کی طرف سے مخالفت، باپ کی طرف سے توہین آمیز جملے، سخت جملے، حتیٰ کہ گھر سے نکالنے کا حکم ہے، اور فاد لارجمنک، میں رجم کر دوں گا، پتھر ماروں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت پڑھے، جواب میں یہی ہے قال سلام علیہ، کیا ہے ابا جی آپ جو بھی کہیں گے جو بھی کریں گے ہماری طرف سے یہی ہے سلام علیکم، کہ آپ پر اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی نازل، ہم آپ کے لیے استغفار کریں۔ کہتا ہے کہ میں تجھے ماروں گا، سزا دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ جواب میں بیٹا کیا کہتا ہے ساستغفر لک، میں آپ کے لیے اللہ کی سے تمہارے گناہوں کی معافی مانگوں گا اس وقت تک جب تک اللہ مجھے روک نہ دے۔ وہ الگ بات کہ حالت شرک میں باپ مر گیا، دعا سے روکا گیا ابراہیم علیہ السلام کہ اب آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، لیکن جب تک وہ زندہ رہے وہی ادب، احترام، اکرام، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کی عملی تفسیر تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ جب آپ نے اپنے باپ مشرک اور کافر ہونے کے باوجود توہین نہیں کی، تنقیص نہیں کی، گستاخی نہیں کی، ادب، احترام، اکرام اور قول کریم کے ساتھ پیش آئے، پھر آپ دیکھ لیجیے کہ ایک وقت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آیا کہ آپ باپ کی حیثیت ہے اور آپ کے بیٹے اسماعیل کو پڑھ، پھر نیکی کا صلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کرو گے تو احسان ہوگا، نیکی کرو گے تو نیکی ہوگی۔ اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر دیکھ لے کہ باپ کافر اور گستاخ ہے، توہین امیز جملے کسنے اور کہنے والا، لیکن جواب میں احترام اور اکرام کی انتہا ہے۔ پھر دیکھے کہ آپ کا بیٹا کس قدر فرما بردار ہو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جی جو اللہ نے حکم کیا ہے وہ کر گزرو، میں اپنے جسم پر اپنی گردن پر چھری برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ایسا اگر ادھر یا ابت باپ کی طرف سے اپنے باپ کے حوالے سے یا ابت اے ابا جی آنسر کے لیے، تو پھر وہی جواب، وہی انداز، وہ پیار بھرا اسماعیل علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، یہ انتہائی عظیم نعمت